پارہ ہے سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے میں نے شروع کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 سال کے ہو چکے ہیں۔ قرآن میں عمر نہیں آئی، اسرائیلی روایات کے مطابق 100 سال کے ہو چکے ہیں۔ ان کی اہلیہ، ان کی بیوی تقریباً 90 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں۔ فرشتے انسانی شکل میں ملنے آتے ہیں، کہتے ہیں سلام۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں سلام، گھر جاتے ہیں اور بھنا ہوا بچھڑا تیار مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مہمان تو کھاتے ہی نہیں، رب کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کو غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ پیغمبر تو جانتا تھا کہ فرشتے نہیں کھاتے، وہ انسانی شکل میں آئے۔ بچھڑا ذبح کرنا، پھر اس کو تیار کرنا، پھر اس کا سالن بنانا، پھر اس کو پکا کے مہمانوں کے سامنے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑی محنت سے سارا کچھ کیا ہوگا۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ مہمان تو کھاتے ہی نہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں کہ یہ تو اب فرشتے ہیں، اور اس انداز میں تو فرشتے تب آتے ہوتے ہیں جب قوموں پہ عذاب آتا ہے۔ اس بات سے ڈرنے لگتے ہیں، یا اس بات سے ڈرنے لگتے ہیں کہ ان کے کلچر میں جو مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کا ارادہ کوئی برا ہے، گھر سے کھا کے پھر اس گھر کے ساتھ وہ برا کام نہیں کرتے تھے۔ اس دور کے کلچر میں اتنی شرم و حیا ہوتی ہوتی۔ تو جناب ابراہیم پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی قوم کے لیے نہیں آئے، ہم تو قوم لوط پہ عذاب کے لیے آئے۔ جناب ابراہیم کی بیوی پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہیں اور یہ گفتگو سن رہی ہیں۔ 90 سال کی بزرگ خاتون ہیں۔ جیسے ہی وہ سنتی ہیں کہ قوم لوط پہ عذاب آنے والا ہے اور اب یہ پکڑے جائیں گے تو مسکرا اٹھتی، کیونکہ وہ دشمن تھے، باغی تھے، بے حیا تھے، بد کردار تھے، ستانے والے، تکلیف دینے والے تھے۔ اب آگے سنیے، اہل بیت کا لفظ آئے گا، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ منظر ذہن میں رکھیے، جناب ابراہیم ہیں، ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کے آئے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچھڑا مہمانوں کو بچڑا پیش کر رہے ہیں، ان کی بیوی پیچھے کھڑی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں قوم لوط پہ عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، وہ مسکرا اٹھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم نے اور بھی ہنسنا ہے، تمہارے لیے ایک اور مبارکباد بھی ہے۔ فرشتے اب جناب ابراہیم کی اہلیہ کو ایڈریس کرتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ نے بیٹا اسحاق بھی دینا ہے، وہ اسحاق جوان بھی ہوگا، اس کی شادی بھی ہوگی، اور اسحاق سے پھر تمہیں اللہ نے پوتا یعقوب بھی دینا ہے۔